بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیہ لازمی علوم کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انتہائی اہم ٹاپک آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے جو آپ کے سالانہ امتحان کے اندر سوالات آتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر آپ کے ایم سی کیوز بھی کور ہو جائیں گے، اور اس کے اندر آپ کے مختصر سوالات جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے کور ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ یہ لیکچر توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں اور اس کو میمورائز کر لیتے ہیں تو اس ٹاپک کے حوالے سے جو بھی بورڈ کے اندر سوالات آتے ہیں وہ سارے کے سارے کور ہو جائیں گے۔ میں نے یہاں پر وائٹ بورڈ کے اوپر ایک سائڈ پہ جو ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ لکھے ہیں، اور ساتھ میں شارٹ کوشچن جو ہے وہ لکھے ہیں۔ آئیے ون بائی ون ان تمام کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ یہ تو لانگ سے آتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور جو کثیر الانتخاب یعنی ایم سی کیوز جو آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آخرت کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آخرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز۔ پھر اس کے ساتھ قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ قیامت کے وجود کی نوعیت مینس کہ قیامت وقوع پذیر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طرح ایم سی کیوز اس کا پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قیامت کا وجود یقینی ہے اور ہر صورت میں یہ ہو کر رہنی ہے، اس کے آنے میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آخرت کا متضاد پوچھا جا سکتا ہے کہ آخرت کا متضاد کیا ہے؟ آخرت کا متضاد ہے دنیا۔ تو آخرت کے معنی بھی پوچھ لیتا ہے اور ساتھ میں اس کا متضاد بھی آپ سے پوچھ لیتا ہے۔ اس کے بعد برزخ سے کیا مراد ہے؟ برزخ سے مراد قبر کی زندگی ہے، یعنی کہ قبر کے اندر جب تک آپ رہیں گے، یعنی قیامت تک آپ رہیں گے تو وہاں تک کا جو دورانیہ ہے اس کو ہم برزخ کہتے ہیں، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سور، قیامت کے نزدیک سور پھونکا جائے گا، اور یہ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ یہ شارٹ میں سے آ جاتا ہے، سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ کامیاب لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو اس کے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر کون سے ہیں؟ جو آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ قیامت کیوں وقوع پذیر ہوگی؟ عدل و انصاف کے لیے۔ انسان نے جو کچھ دنیا کے اندر بویا ہے اس کا صلہ اس کو دینے کے لیے قیامت کا وقوع پذیر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے؟ مختلف آپشن آئیں گے، درست آپشن اس کی بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تعلق باللہ بندے کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد مومنین کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ مومنوں کو آخرت کے اندر کیا دیا جائے گا؟ مومنوں کو آخرت کے اندر جنت دی جائے گی۔ مختلف آپشن ہوں گے، جنت، دوزخ، مال و دولت، کیا دیا جائے گا؟ تو اس کا درست آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کو آخرت کے اندر جنت عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت پر یقین کمزور ہونا، یہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہے۔ اگر مسلمانوں کا عقیدہ آخرت کے اوپر پختہ یقین ہو جائے تو وہ پھر عروج کی طرف چلے جائیں گے۔ جزا اور سزا کا تعلق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ جزا اور سزا، یعنی کہ بندے کو جزا ملے گی، بندے کو سزا ملے گی، یہ سارا کچھ بھی عقیدہ آخرت کے ذریعے سے بندے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے لغوی معنی کیا ہے؟ دنیا کے لغوی معنی ہے قریب کی چیز۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ آخرت۔ جس طرح آخرت کا متضاد دنیا ہے تو دنیا کا متضاد آخرت ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ تھے مختصر سوالات، ان میں سے ایم سی کیوز، ان میں سے مختصر سوالات بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوالات کے اندر آپ سے عقیدہ آخرت کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے۔ عقیدہ آخرت کی تعریف کیا کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے جسم کے اندر روح ڈالی جائے گی، اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کے اچھے اور برے اعمال کو اس کو بدلہ دیا جائے گا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آخرت کے معنی و متضاد یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور آخرت کے نام کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر
टॉपिक के अंदर अकीदा आखिरत की अहमियत क्या है। अकीदा आखिरत की अहमियत ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि जो बंदा अकीदा आखिरत के ऊपर यकीन रखता है उसके अमाल दुरुस्त हो जाते हैं, उसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ पैदा हो जाता है, वो अल्लाह से डरता है, वो नेक अमाल बजा जाता है। उसके बाद निजात के लिए किन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक ईमान बिल्लाह और दूसरा आमाल सालिह। इन दोनों चीज़ों का निजात के लिए होना ज़रूरी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। इसी तलबा ये था आज का हमारा टॉपिक। ये सारे MCQs, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने याद करना है, याद करके लिख लें, लिख के सेंड कर दें, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा